کچھ ویزے ہم فری آف کاسٹ جی آپ کی محبت میں، آپ کے چینل کے لیے. السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی رضا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں وہ پاکستان ڈیجیٹل. آج انتہائی اہم موضوع کے اوپر ہم گفتگو کرنے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں. ملکی حالات کس سطح پر جا چکے ہیں اور اس سے جو نتائج مل رہے ہیں، لوگ باہر جانا چاہ رہے ہیں، ان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، فیکٹس کے اوپر ہم آج بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں حسنین زیدی صاحب. کیا کام ہے ان کا؟ انہیں سے ان کا تعارف جانتا ہوں اور جانتا ہوں مطلب پوچھتا ہوں کہ بھائی اپنا تعارف خود ہی کروا لیں تاکہ پھر ڈنگ کے جو ہے وہ بات کی جائے کہ کیا مسائل کا سامنا اس وقت کر رہے ہیں، کیا یہ فیس کر رہے ہیں. حسنین صاحب سر اپنا تعارف تو پہلے خود کرائیں. السلام علیکم. میرا نام حسنین زیدی ہے. آئی ایم اوورسیز امپلائمنٹ کنسلٹنٹ. پاکستان میں آلموسٹ 15 سال سے ہم پاکستان سے باہر لوگوں کو روزگار دلانے کا کام کرتے ہیں، جو شاید گورنمنٹ کا کام تھا مگر ہمارے ذریعے اللہ نے کروایا اور ہم کر رہے ہیں اچھے لیول پہ. تو یہ عام الفاظ میں ہے کہ ہم پاکستان سے باہر لوگوں کو روزگار یعنی ورک ویزا. ضرور تفصیلی بتائیں سادہ الفاظ میں، ایک عام آدمی بالکل جو پڑھا لکھا نہ ہو اس کو بھی، تاکہ ہماری بات سمجھ میں آئے کہ آخر ہو کیا رہا ہے، کیا چل رہا ہے. علی بھائی عام الفاظ میں کہیں کہ وہ افراد، وہ اشخاص جو پاکستان سے باہر روزگار حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو پاکستان میں جو حالات آپ کے سامنے ہیں، تو ان کو ایک کنسلٹنٹ چاہیے ہوتا ہے. مینلی لائک مڈل ایسٹ کنٹریز کے لیے ایک ایجنسی درکار ہوتی ہے جس کے ذریعے اپنا وہ ویزا پروسیس کا ایجنٹ ہے، ایجنسی ہے، کیا نام ہے، تھوڑا تفصیل بتائیں. بیسکلی آپ کے توسط سے میں بہت ساری چیزیں کلیئر کروں گا کہ ہم لوگ گورنمنٹ لائسنس ہولڈر ہیں. ہم نے گورنمنٹ کے ذریعے امپلائمنٹ کا امپلائمنٹ کا لائسنس لیتے ہیں اور اس کے ذریعے بھی کام کیا جاتا ہے. تو بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو سب سے پہلے ایک بات بتانا چاہوں گا جو آپ کے پروگرام کے تھرو جائے گا، کیونکہ ملینز آف پیپل آپ کا جو ہے پروگرام دیکھتے ہیں، کہ کوئی بھی شخص پاکستان سے باہر جانا جب کا پلان کرتا ہے تو پہلا اسٹیپ اس کا یہ ہونا چاہیے کہ وہ کوئی اچھا کنسلٹنٹ ڈھونڈے، نہ کہ کوئی ایجنٹ جس کا کوئی سر پیر نہیں. تو میری ریکویسٹ تمام لوگوں سے یہ ہے کہ جب بھی آپ پلان کریں پاکستان سے باہر جانے کا تو یہ کریں کہ سب سے پہلے کوئی اچھی ایجنسی جس کا سرکاری لائسنس ہے، جس کے پاکستان میں پیر موجود ہیں، آفیسز ہیں، ان سے آپ رابطہ کریں اور ان کے تھرو اپنا ویزا پروسیس یا جو کوئی بندہ کہ میں کہاں باہر آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں، اس سے پوچھا جائے بھائی کون سی ایجنسی سے تمہارا تعلق ہے، اس کے بعد جایا جائے، اس کی پھر لائسنس دیکھا جائے گا کہ آیا وہ اس کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے لائسنس ہیں. اب تو پاکستان جب گورنمنٹ اوورسیز امپلائمنٹ میں جو ڈیل کرتی ہے وہ اچھا کام کر رہی ہے، سوشل میڈیا پر ان کا اچھا نیٹ ورک ہے. تو آپ وہاں سے جا کے سب سے پہلے ایجنسی کا نام پوچھیں، ایجنسی کا لائسنس نمبر لیں اور آپ آن لائن اس کو چیک کر سکتے ہیں. تو اس سے آپ کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو مالی اور جانی نقصان آپ اپنا بچا سکتے ہیں. کیونکہ شاید میں ٹاپک یہ بعد میں ڈسکس کرتا ہوں مگر ابھی ریلیونسی بن گئی تو میں بتاتا چلوں کہ ایک چھوٹی سی غلطی ایک اچھا ایجنٹ، اچھا ایجنسی، اچھی پروموٹر نہ لینے کی سزا موت ہو سکتی ہے، جو آپ نے گریس میں، یونان میں جو شپ کا واقعہ ہوا اس کی صورت دیکھا کہ لوگوں نے لاکھوں روپے، رپورٹس کے مطابق 25، 30، 35 لاکھ روپے تک ادا کیے اور اپنی موت حاصل کرنے کی. تو وہ کیا چکر تھا کہ وہ انلیگل سفر کیا. کیوں کہ انہوں نے ایجنسی کا انتخاب اچھا نہیں کیا، وہ پروموٹر نہیں تھا، وہ ایک سب ایجنٹ تھا، اس نے ان کو جھوٹے خواب دکھائے اور وہ ایک 3-4 کنٹری سے گھماتا وہ ان کو موت کے منہ میں لے گیا. تو آپ کی ایجنسی، جو آپ کا پروموٹر ہے، جو آپ کا کنسلٹنٹ ہے، اس کا انتخاب بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. اب یہ بھی تو بتائیں نا کہ کس طرح کے لوگ آپ سے رابطہ کرتے ہیں، مین پاور، کوئی واقعہ، کوئی چیز شیئر کریں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ اس وقت کنڈیشن چل کے آ رہی ہے. علی بھائی آپ نے کہا نا کہ کون سے افراد رابطہ کرتے ہیں، تو ابھی لیبر شیبر بیچتے ہیں نا جی. ابھی ملک کے حالات اتنے برے ہیں کہ کبھی کبھی مجھے لٹرلی رونا آتا ہے کہ ہم کس اسٹیج پہ آ گئے ہیں کہ جو میں اکثر دیکھتا ہوں کہ ویٹنگ ایریا میں کچھ لوگ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں اچھی جی اب اچھی پرسنالٹی کے ساتھ. تو مجھے احساس ہوتا ہے یہ لیبر ویزا کے لیے کیوں ہے. تو جب ان سے معلوم کیا جاتا ہے، ان کی پروفائل چیک کی جاتی ہے، تو ماسٹرز، MBA، MPhil تک کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں آپ لیبر ویزا میں. لیبر ویزا میں کیا کیا ہوتے ہیں حسین صاحب؟ لائک آپ یہ کہہ لیں ٹیکنیکل ویزا، جیسے الیکٹریشین، پلمبر، ویلڈر، AC ٹیکنیشین. MBA والے، MPhil ہولڈرز جی ایسے ہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں الیکٹریشین بنا دو دوسرے ملک. وہ کہہ رہے ہیں پاکستان میں دیکھیں جو حالات ہیں آپ کو پتہ ہے،
کوئی بھی فرم 30-40 ہزار سے زیادہ سیلری آفر نہیں کر رہی، اور جس نہج پہ ہمارا پیٹرول آ چکا ہے، جس نہج پہ ہمارے ایکسپینسز آ گئے ہیں، تو وہ تو شاید وہ ٹریولنگ میں ہی اپنے 30-35 ہزار روپے خرچ بالکل کریں۔ صحیح بات ہے، کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ اب ہم لوگ جو نوکریاں اور جو کاروبار کر رہے ہیں وہ صرف اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہمارے جو یوٹیلیٹیز ہیں وہ پوری ہو سکیں. صرف ہم ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بجلی کے لیے، پیٹرول کی قیمت بھرنے کے لیے اور جو راشن ہے اس کے لیے صرف کما رہے ہیں، اس کے علاوہ زندگی گزارنے کے لیے بہتر اس کے لیے تو پیسہ ہی نہیں بچ پا رہا. بالکل ایسے ہی ہے. تو اکثر مجھے بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، اور میں ایک بات اور آپ کو بتاؤں تو جس پہ شاید آپ کو بھی آپ کا دل اداس ہو جائے گا، کہ کچھ فیملیز میرے پاس یہ آ رہی ہیں کہ یار آپ ہماری تو جاب لگوائیں، میری بیوی کو بھی میرے ساتھ بھیجیں، وہ ہاؤس میٹ کی جاب کر لیں گے. ہاؤس میٹ، جی، ماسی کا کام وہاں کر لیں گے. وہ اس نہج پہ آ گئے، ان کو پتا کہ ہم یہ ویل آف لوگ ہیں، پڑھے جی لکھے. جی جی ساس. میں علی بھائی بتاؤں آپ کو، پچھلے 2-3 سالوں میں ان افراد کو میں دیکھیے جانتا ایک ہوں. سیکنڈ رکیے گا، دیکھیں میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں، آپ اس بات کو سمجھیے گا ناظرین. یہ شخص کنسرٹ فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے. میں ان سے یہ بھی پوچھ لیتا ہوں کتنے ویزاز اپلائی کر رہے ہیں اور کتنے لوگوں کے لگ رہے ہیں ماہانہ، کچھ فیکٹس ہیں آپ کے پاس؟ علی بھائی ملک کے حالات اتنے زیادہ خراب ہیں کہ میں اگر آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز بتاؤں نا تو آپ شاید میری بات پہ یقین نہ کریں. اچھا، اس کی میں صرف آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہمارا بردر ملک سعودی عرب جو ہماری بہت ہیلپ کرتا ہے، اس کا پر ڈے ویزا پاکستان سے کتنا لگ رہا ہے. اس کی صرف کوانٹٹی سن کے آپ شاک ہو جائیں گے کہ 1000 ویزا آلموسٹ پر ڈے اسٹمپڈ ہوتا ہے سعودی عرب کے لیے. صرف 1000 پر ڈے؟ جی، آئی ایم ٹاکنگ اور اباؤٹ یہ اونلی صرف فار سعودی سعودی عرب؟ عرب. یس. ابھی مڈل ایسٹ میں آپ دبئی، کویت، قطر، بحرین، عمان، ان کی میں بات نہیں کر رہا، یا پھر ان سے ہٹ کے اگر آپ یورپ جاتے ہیں تو یورپ کی میں بات نہیں کر رہا، میں ایک صرف پرٹیکولر سعودی عرب کی بات کر رہا ہوں. یا آپ رواں سال کی بات بتا رہے جی ہیں جی یا جی پچھلے سال جی کی؟ جی اس سال کی 1000 ویزا پر ڈے اسٹمپ. تو آپ اس سے کاؤنٹنگ خود کر سکتے ہیں کہ منتھ میں کتنے ویزے لگ رہے ہیں. یہ ایک کنٹری کا اتنا ہے تو دوسری کنٹریز کے، تو یہ لاکھوں کے حساب سے پاکستانی جو ہماری جو حکمران ہم پہ مسلط رہے ہیں انہوں نے اس نہج تک جو ہے وہ لا دیا ہے. اب دیکھ لیں سچویشن کیا ہے، تاکہ کوئی ایک تو کوئی سنجیدہ آدمی سن رہا ہو کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. یہ مذاق نہیں ہے، یہ بلانے کا ان کا مقصد میرا یہ نہیں تھا. ہم چاہ رہے ہیں کہ ڈسکس ہو، پتہ تو چلے. میٹ کی بات کر رہے تھے، وہ رہ گئی تھی بیچ میں. علی بھائی اس سے پہلے کبھی بھی میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا، یا ہمارے پاس اتنی زیادہ مطلب کال نہیں آتی تھی، یا لوگ وزٹ نہیں کرتے تھے آفس کے. پہلے مرد حضرات جو تھے وہ باہر جانے کے لیے تڑپتے تھے. اب یہ سٹیج آ گئی ہے کہ میرے پاس ڈیلی ہی کئی خواتین آتی ہیں کہ جو ہمیں کہتی ہیں جی ہمیں ہاؤس میٹ کی جاب پہ بھیجیں، جو پاکستان میں پہلے نہیں، یہ رواج نہیں تھا. آپ کو پتہ ہے ہمارے گھریلو خواتین ملک سے باہر نہیں جاتی، مگر اب یہ نہج آ گئی کہ ان کو پتہ ہے کہ وہ گزارا نہیں کر پائیں گی. تو کہہ رہے نوکرانیوں کی ہمیں گھروں میں ملازمت دلوا دو. عام الفاظ میں جس کو ماسی کہا جاتا ہے، اس کے لیے کئی خواتین ہم سے ڈیلی کی بنیاد پر رابطہ کرتی ہیں. اسی طرح فیملیز یہاں سے موو کر رہی ہیں. اور یہ لمحہ فکری ہے علی بھائی کہ آپ دیکھیں جو ہماری کریم ہے نا، انجینئرز، ڈاکٹرز اور جو ٹیکنیکل فیلڈ ہے جو ہمارے لیے ایک ایسٹ رہے ہیں، وہ سب ڈیلی کی بنیاد پہ ہزاروں لوگ یہاں سے موو کر رہے ہیں. تو مجھے تو علی بھائی یہ ڈر ہے کہ ابھی کچھ عرصے میں جس اسپیڈ سے ہمارے ورکرز اور پروفیشنلز پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں، شاید ہمیں اپنے ملک کے لیے لوگ دوسرے ملکوں سے افراد نہ بلانا پڑ جائیں. یہ آپ سوچیں. دیکھیں ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، جو ہارریبل چیزیں سامنے آ رہی ہیں، مطلب یہ تو ایک عام سطحی بات ہے کہ جی باہر جا رہے ہیں، برین ڈیڈ ہو رہا ہے. کنسرٹ فیلڈ کا آدمی جب اپنے فیکٹس لے کر بیٹھتا ہے نا اور بتا رہا ہوتا ہے تو اس کی اہمیت بڑی زیادہ ہو جاتی ہے. اور اس کا حل کس کے پاس ہے؟ حکمرانوں کے پاس ہے. ان حکمرانوں کے پاس ہے جنہوں نے اس نہج تک لے آئے ہیں اس عوام کو. جب یہ عوام جو ہے وہ بجلی پانی کے اوپر آپ کو سڑکوں پہ نظر آئے گی. کل بھی تاجروں نے احتجاج کیا، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بتا دیا جائے ہم کیا کریں. وی آئی پی سمجھا جاتا ہے دوسری دنیا میں ایک تاجر. اور جب تاجر یہ بات کر رہا ہے کہ ہم کمانے جوگے نہیں رہے تو ہم کہاں کھڑے ہیں، مطلب مہنگائی کو کس سطح پر لے کر جانے کا ارادہ ہے. مجھے تو مطلب عجیب سا لگتا ہے. ہم پروگرامز کرتے ہیں، اس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو کہ کان پہ جوں نہیں رہیں گی. ان کو کیا احساس نہیں ہو رہا ہے کہ نیچے کس سطح پہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ کیا مسائل ہیں؟ کس نہج تک کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. مطلب ہم کس جگہ پہ رہ رہے ہیں؟ قانون ہے، آئین ہے، اس پر پابندی کیوں نہیں ہوتی؟ غریب کے ہی لیے کیوں سارے قانون بن جاتے ہیں؟ بہت سوالات ذہنوں میں اٹھتے ہیں. اور یہ صرف میرے نہیں، سننے والے آپ ہیں، آپ کے ذہنوں پہ بھی اٹھتے ہیں. بہت سارے اور لوگ بیٹھے ہوئے ان کے ذہنوں پہ بھی اٹھتے ہیں.
کہ آخر تاجر کو اس بزنس کمیونٹی کو ہم کہاں چھوڑ رہے ہیں؟ چھوڑ دیجئے ایک عام آدمی کو، اس بزنس کمیونٹی کو ہم کہاں چھوڑ رہے ہیں؟ یہ سوال ہے ایک بہت بڑا. تھوڑا سا یہ میں جاننا چاہوں گا، آپ کی میں بات کر رہا ہوں. حسنین صاحب یہ بتائیے گا، ادوار گزرے، نواز شریف کا بھی ایک دور گزرا ہے، دور حکومت، پھر خان صاحب کا بھی ایک دور گزرا ہے، زرداری صاحب کا بھی دور گزرا ہے. تو ان دوروں کو آپ 15 سال اپنا بتا رہے کہ میں اس کام سے منسلک ہوں، کون سا دور بہتر گزرا؟ کون سے دور میں ناقص خارجہ پالیسیوں کا سامنا کرنا پڑا آپ کو؟ تھوڑا اس کے اوپر ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، پھر ہم اپنے ٹاپک کو آگے لے کے بڑھتے ہیں. جی علی بھائی دیکھیے، میں پہلے نواز شریف کا جی میں کسی پولیٹیکل پارٹی سے میرا کوئی ایفیلیشن نہیں ہے، مگر آپ نے فیکٹس کی بات کی، آنیسٹ اوپینین کی بات کی، بتائیے گا. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہماری ایک حکومت، گورنمنٹ جب اپنے اقتدار سے ہٹتی ہے تو جو اس کی پالیسیز ہوتی ہیں اس کو ٹو نہیں کیا جاتا. دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اگلی حکومت اس کو ٹو کرتی ہے، اس کو آگے لے کے چلتی ہے. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم نے ایک گولڈن ایرا دیکھا، اور یہ میں آپ کو پنچ لائن دے رہا ہوں کہ جب ہمارے ہاں سی پیک اسٹارٹ ہوا تو جب انیشل فیز میں کچھ دنوں کے بعد ہم اس دور میں آ گئے تھے کہ ہمیں مین پاور نہیں ملتی تھی، یعنی کنسٹرکشن لیبر، کنسٹرکشن جو پروفیشنلز ہوتے وہ پاکستان سے باہر جانا انہوں نے بند کر دیا تھا. وہ ہمارا تھا گولڈن پیریڈ، کہ وہ وہاں پاکستان میں ایک ورکر، ایک کنسٹرکشن لیبر 2000 2500 3000 پر ڈے اپنی ویج لیتا تھا. تو وہ منتھ کے اینڈ میں اگر لاکھ روپے کما رہا تو وہ پاکستان چھوڑ کے کیوں جائے گا؟ اس گولڈن ایرا سے ہم نے ڈکلائن شروع کیا. پھر اس دور میں اگر آپ نکلتے تھے لیبر ڈھونڈنے کے لیے ملتی جی میں آپ کو بتاؤں، ہماری کمپنی سے کانٹریکٹ ہوتا ہے 45 ڈیز کہ ہم یہاں سے ورکر سلیکٹ کر کے ڈپلوائے کر دیں گے. ہم اس دور میں 60 ڈیز 90 ڈیز تک سلیکشن کمپلیٹ نہیں کر پاتے تھے کیونکہ ہمیں مین پاور نہیں ملتی. اسی طرح پھر اب یہ دور آ گیا ہے کہ وہ افراد جو ہم میں دیکھتے تھے بہت ویل آف تھے، اچھا کام کر رہے تھے، وہ مجھے پرسنل کال کرتے ہیں اور ریکویسٹ پہلے کرتے ہیں کہ ابھی بات کسی سے شیئر نہیں کیجیے کہ مجھے آپ پاکستان سے باہر نکالتے ہیں. ایون سعودی عرب، ایون کوئی ایسی کنٹری جہاں میں لاکھ 1.25 لاکھ روپے کما کے اپنے گھر والے کو کا خرچہ، وہ لوگ جو بزنس کرتے تھے، اور میرے کئی دوست جو یہاں پاکستان میں بزنس کر رہے ہیں وہ بزنس موو کرنے کی بات کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ، اور ہمیں سوچنا پڑے گا علی بھائی کہ اگر ہماری بزنس کمیونٹی پاکستان سے موو کرنا شروع ہو گئی تو آپ کیا کس اسٹیج پہ آ جائیں گے؟ کس اسٹیج پہ؟ وہ تو سب کو نظر آ رہا ہے کہ ہم کس اسٹیج پہ ہیں. حکومت کی بھی تو تھوڑا سا بتائے نا. میں حکومت کا بتاؤں، جب پالیسی بڑا اہم رول کرتی ہے. چھوڑ دیں، ابھی میں دیگر چیزوں کی بات نہیں کر رہا، ایک اوورسیز امپلائمنٹ کے اوپر ہی ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس پہ کیا پالیسیز رہی ہیں، ذرا بتانا. جی میں آپ کو بتاؤں کہ خان صاحب بڑے فیوریٹ ہیں آج کل نا لوگوں کے بڑے، تو اس کے اوپر بتائیں خان صاحب کی پالیسی کیسے رہی؟ جی خان صاحب لوگوں کو تو فیوریٹ ہے، مگر اوورسیز جو روزگار اور اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک پرسیپشن تو بنائی گئی کہ وہ بہت خوش ہیں، خان صاحب سے بہت کنیکٹ ہیں، خان صاحب سے پیار کرتے ہیں، وہ کرتے بھی ہوں گے. مگر عمران خان کے دور میں جتنا نقصان سعودی عرب، جی نقصان بات لیٹ می کمپلیٹ علی بھائی، آپ حیران ہو جائیں گے سن کے، یہ فیکٹس بتا رہا ہوں میں جو عام لوگوں کو نہیں پتا، کہ خان صاحب کے دور میں ہماری خارجہ پالیسی یا ہماری پالیسیز اتنی بری رہیں سعودی عرب کے ساتھ، یو اے ای کے ساتھ، کہ ہمیں ہزاروں ویزوں سے ہاتھ دھونا پڑا. وہ ویزے جو ہمارے ملک کو ملا کرتے تھے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو کے دوسری کنٹریز میں چلے. تھوڑا سمجھائیں، مطلب لابنگ دنیا بھر میں اور بھی ملک ہیں، پہلے ہمیں زیادہ ملتے تھے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں دیکھیے، جب سیٹ اپ ایسا ہوتا ہے کہ اگر پاکستان کے وزیر اعظم فار ایگزامپل ایٹ دیٹ ٹائم عمران خان تھے، اور وہاں پہ لیڈ کرتے تھے MBS یعنی محمد بن سلمان جو کراؤن پرنس تھا اس ٹائم. اب تو ان کے جب تعلقات آپس میں اچھے نہیں رہے، کچھ ذاتی نوعیت کے معاملات تھے جو آپ نے سنا بھی ہوگا کہ ایروپلین واپس لے لیا تھا آدھے رستے سے، پھر وہ پرائیویٹ پلین میں عمران خان صاحب آئے تھے. تو اس طرح وہ گھڑی والا معاملہ جو گڑبڑ ہوئی نا، اس سے نقصان یہ ہوا کہ وہ ذاتی نوعیت کی لڑائی یا جو حکومتی لڑائی تھی اس کا اثر ورکرز کے معاملات پہ ہوا، کہ اس تعداد میں جو ویزے فار ایگزامپل 50,000 کا کوٹا پاکستان کو ملا کرتا تھا کہ جی پاکستان سے 50,000 کے ورکرز آئیں گے یہاں. وہ جب ان کی آپس میں حکومتی لیول پہ لڑائی ہوئی تو وہ دوسری کنٹریز نے لائک انڈیا، سری لنکا، بنگلہ دیش نے لابی کر کے وہ ویزے اپنی طرف کر لیے. یعنی ہمیں نقصان یہ ہوا کہ ملینز آف جو ہمارے روپیز اور ڈالرز ریمیٹنس کی صورت میں پاکستان آتے تھے وہ آنا بند ہوئے نا، کہ جب پاکستان کا ورکر وہاں نہیں جائے گا تو وہ پیسے کیسے بھیجے گا. تو وہ
शिफ्ट हो गए दूसरी कंट्रीज में। कितने कम हो गए थे? मैं 50,000 मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि 50,000 अगर हमें कोटा मिला करता था तो उस दौर में 10,000 8,000 पे आ गया था। 10,000 पे आ गया जी, था? ये वो बातें जो आम लोगों को नहीं पता, क्योंकि वो इस फील्ड से जुड़े हुए नहीं है। हमें पता है कि हमने कितना मुश्किल दौर देखा कि हमारे ऑफिस एक्सपेंस पूरे करना मुश्किल हो जाते थे, क्योंकि डेफिनेटली एक सेटअप है, जब आपके पास वीजा नहीं होगा, हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे, तो हमारे माशी तौर पे मुश्किलात होंगी। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताऊं, नवाज शरीफ यानी नून लीग के जो मामला रहे, इनके हर दौर में जो ताल्लुकात है ना मिडल ईस्ट में बहुत अच्छे रहे। अच्छा। स्पेशली कतर, सऊदी अरब, दुबई। तो इनके दौर में जब ये लोग आए, मेरी उनसे बहुत सारी चीज़ों पर इख्तलाफ हो सकता है, मगर मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ। हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। जी, तो उनके दौर में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा फ्लरिश करता है बिजनेस, क्योंकि इनके अरब से ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। जब वो ताल्लुकात अच्छे होते हैं तो उसका असर वो इस सूरत में मिलता है कि वो हमें ज़्यादा मेन पावर हमसे मांगते हैं, और वो फिर हमें हमारे लोगों का भला होता है, और वो हज़ारों की तादाद में। ये तो सिर्फ एक है, मैं अब ये सोचता हूँ कि कितने सारे मामलात हैं जो खारजा पॉलिसी से पर्टेन करते हैं, तो ताल्लुकात और लॉबिंग होना ये बहुत ज़रूरी है। भाई आप देखिए, हमारी सबसे बड़ा मसला यही है कि हमारी खारजा पॉलिसी ना कंसिस्टेंट नहीं रहती। आप माशाल्लाह से दुनिया भर के चीज़ों को कवर करते हैं, आप मुझसे बहुत ज़्यादा तरीके से अच्छे से जानते हैं कि कोई भी कंट्री, इवन यूएस ले लें, जब वो हुकूमत उनकी शिफ्ट होती है तो वो चंद चीज़ें एक नई हुकूमत के पास होती हैं जो वो चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज उनको एक प्रॉपर तरीके से वो जो पॉलिसी उन्होंने पीछे इम्प्लीमेंट करवाई हुई होती है उसको उसी को थ्रो करके टो करके आगे लेके चलते हैं। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है कि अपनी डिसलाइकिंग लाइकिंग के चक्कर में हमारी फील्ड पे बहुत बड़ा ज़्यादा, मतलब आप बता रहे कौन सा आपकी पॉलिसीज जो है वो जितनी, हाँ, इस लिहाज से ये तो देखें कोई सीक्रेट नहीं, सबको पता है। ये बात फिर ये कहते हैं ना लोग कि जिन बादशाहों के मुशीर जो हैं वो बेहतर नहीं थे तो उन्होंने बड़ी बड़ी सल्तनतें जो हैं वो हार दी, और जिनके मुशीर बेहतर थे तो उन्होंने बड़ी बड़ी सल्तनतों पर राज किया। यकीनी तौर पे खान साहब नहीं बल्कि उनके जो साथ मुशीर थे, जो फौज थी मुशीरों की, उन्होंने जी, बहुत दबाया होगा। बात यही है, जो खान साहब के नीचे मुशीर थे वो उस तरह चीजों को कन्वे नहीं कर पाए, क्योंकि डेफिनेटली एक शख्स तो सारी चीजें नहीं डील करता। भाई ये पूरी स्टडी है इंटरनेशनल रिलेशन, उसके लिए पढ़ाई की जाती है, उसके हिसाब से लोग होते हैं, मतलब उनके, अब ये उस पर डिपेंड करता है वो किसकी सुने। अब मुझे ऐसा इससे फील आ रहा है जैसे हम गली मोहल्ले में बात करते हैं, यार वो फलाना कान का कच्चा है जी, वो बातों में जल्दी आ जाता है। तो जब आप स्टेट लेवल पे होते हैं तो यकीनी तौर पे आपको ये सोचना पड़ता है कि भाई आप क्या कर रहे हैं, किस फैसले पर जा रहे हैं, किसको खुश कर रहे हैं, किसको नाराज कर रहे हैं, उसके नताइज किस किस के पास जो है खराब पड़ेंगे, क्या आपकी पार्टी पे खराब पड़ेंगे, क्या आपके लोगों पे खराब पड़ेंगे, क्या मुल्की सतह पे। तो मुझे लगता है कि ठीक है, ये मसाइल कहीं ना कहीं फेस करने पड़ सकते हैं। आप एग्री करेंगे मुझसे? जी जी, बिल्कुल सही कर रहे हैं, और ऐसे ही हुआ है हमारा बिजनेस। देखिए, हम वो काम कर रहे हैं जो सरकार की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान में रोजगार फराहम करना एक शहरी को पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। अगर हमने उनका हाथ बटाने के लिए कदम बढ़ाया है तो एक और चीज अली भाई मैं आपको डिस्कस करूं कि हमें वो सपोर्ट भी नहीं है। वो एक बड़ा तबका जो पाकिस्तान लाखों और करोड़ों और अरबों रुपए रेमिटेंस करके भेजता है, उसको वहाँ वो सहूलियात नहीं है। हमारी कोई लॉबी वहाँ पे ऐसी नहीं है कि जो पाकिस्तान से वर्कर्स जाते हैं जिन मुश्किलात का वो सामना करते हैं उसका कोई तदारुक किया जा सके। वहाँ का वर्कर वहाँ बैठ के आप ही को फोन मारता होगा। वो काम जो सरकारी लेवल पे है, मिसाल के तौर पे मैंने एक कंपनी में एक बंदा रिक्रूट किया, अब अगर कंपनी उसके साथ नाइंसाफी कर रही है तो ये मेरी हुकूमत का काम है कि उसकी मुश्किलात के, ना कि मेरा जाती, क्योंकि मैंने यहाँ पे लीगल प्रोसेस कंप्लीट करके गवर्नमेंट की फीस अदा करके उस बंदे को यहाँ से रवाना किया। अब बाकी चीजों की जिम्मेदारी हमारी जो पाकिस्तान एम्बेसी वहां पर है, जिस भी मुल्क में भेज रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी, वो पूरा तरीके से काम नहीं कर पाते। इस पे कोई फोकस नहीं कर रहा। ये जरूर है, इस बात पे फोकस है कि ओवरसीज पाकिस्तानी कितने पैसे पाकिस्तान भेज रहे हैं, उनको रिटर्न, उनको पे बैक करने का हमारा कोई प्रोसेस नहीं कि हम इस तरह की कोई पॉलिसी बनाएं कि वो वहां जाके सहूलियात ले सकें। जो आपका इतना बड़ा बोझ उठा रहे हैं उनकी सहूलियात के लिए भी कुछ नहीं सोचा गया। कोई आपसे रब्ता करना चाहे तो किस तरह करे? क्या नाम है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, एजेंसी का? अली भाई, मैं आपके तवज्जुह से अपना नंबर शेयर कर दूंगा, कंपनी लोगो आप लगा दीजिएगा, और आपके थ्रू, आपके चैनल के थ्रू कोई हमसे रब्ता करता है तो डेफिनेटली हम बेस्ट सर्विस उनको प्रोवाइड करेंगे।
اور جو بیسٹ پاسبل اپرچونیٹیز ہوگی وہ دیں گے. اور ایک میں آپ کو ابھی چینل پہ آپ کے آیا ہوں تو یہ میں آپ سے کمٹمنٹ ایک وعدہ کر کے جا رہا ہوں کہ کچھ ویزے ہم فری آف کاسٹ فری آف کاسٹ دیں گے آپ کی محبت میں آپ کے چینل کے لیے, کہ کچھ ایسے ٹیکنیکل لوگ, ٹیکنیکل حضرات, ہم ان کو فری کنسلٹنسی دیں گے انکلوڈنگ ویزا فیس, ویزا پروسیس, ایئر ٹکٹ, یہاں تک کہ ایک ایک چیز ہم کمپنی سے ان کو فری کروا کے دیں گے. ان کا کوئی تو پاکستانی تفصیلات کا بتا دیں, وہ کامنٹس میں لکھنا شروع کر دیں, جو بھی ہوگا اس کی ہم قرآن دادی یہاں پہ اس طرح کر لیں گے, اس طرح کچھ کریں گے. جو کامنٹس کر رہے ہوں گے وہ ناظرین کچھ شیئر کر دیں تاکہ وہ کامنٹس میں بتا دیں کہ جو باہر جانا چاہتا ہے اس طرح ایک کسی بندے کو آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ناظرین کو ہی بتا دیں کیمرے پہ دیکھ کے, کیمرے پہ دیکھ کے بتا دیں جو آپ نے یہ اعلان کیا ہے. میں کامنٹس میں بتائیں اپنی ڈیٹیلز دیکھیں ناظرین, تو ہم ان کی قرآن دازی کر کے اس کے اوپر. جی میں آج اس چینل پہ آیا ہوں, علی بھائی کے پاس آیا ہوں, تو آج میں یہ ایک اناؤنسمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس طرح کچھ کریں گے کہ اس چینل کے تھرو جو ہم سے رابطہ کرے گا کامنٹ سیکشن میں اس ویڈیو کو شیئر بھی کرے گا, لائک بھی کرے گا اور کچھ کامنٹس کر کے اپنی پروفائل شیئر کر لے گا, تو ہم اس کی پروفائل کے مطابق اس کو جاب اپرچونیٹی نکال کے دیں گے اور اس کے لیے کسی قسم کی کنسلٹنسی فیس چارج نہیں کریں گے, ویزا پروسیسنگ فیس چارج نہیں کریں گے, اس کو فری آف کاسٹ پاکستان سے اس کے ڈیزائرڈ کنٹری پہنچانے کے کسی لیے. ایک پہ یہ نہ ہو سارے اور جو بولے پھر کہ بھائی ہمیں نہیں مل رہا موقع, یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جو آپ کمٹمنٹ کریں پھر پوری بھی کریں. کسی ایک اور اس کا طریقہ کار قرآن دادی ہوگا, یہ بھی ذرا بتا دیں. وہ ایک پروسیجر کے تحت اس کی لکی ڈرا کر لیں گے کمنٹس میں کچھ کر کے, تو اس میں جو بھی جس کا نام آتا ہے تو انشاءاللہ اس پہ اپنی پروفائل شیئر کریں, کون کہاں جانا چاہتا ہے یہ بتا دیں. آپ جس کنٹری میں بھی آپ کا پلان ہے, سعودی مڈل ایسٹ میں, اگر سعودی عرب, دبئی, کویت, قطر یا یورپ سائڈ جہاں پہ بھی آپ جانا چاہتے ہیں, تو اسی طرح اپنی پروفائل مینٹین کر کے آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں یا نمبر شیئر کر لیں, یا کامنٹ میں جا کے آپ اپنے پروفائل یا جو آپ کا پروفیشن ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں, اور پھر انشاءاللہ اس کو اندازے کے ذریعے آپ کو ہم رابطہ کریں گے. بس آخری چیز بتا دیں, اس ایجنٹ کو کیسے قابو کیا جائے, اس ایجنٹ سے کیسے بچا جائے جو یہ کہتا ہے اتنے پیسے تو میں باہر لے جاؤں گا. علی بھائی دیکھیں, اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا نالجیبل ہونا پڑے گا. ہر اچھی چیز کو کی طرف نہیں بھاگا جائے گا, آپ اس کی تھوڑی تحقیقات کریں کہ بھائی آپ کہاں ہوتے ہیں, آپ کا آفس کیا ہے, آپ کا گورنمنٹ لائسنس نمبر کیا ہے, یہ چیز بہت ضروری ہے. جب تک آپ مطلب ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے بھاگتے رہیں گے تو نقصان آپ کا مقدر رہے گا. تو آپ اپنا ایجنسی, پروموٹر, کنسلٹنٹ کو چوز کرتے ہوئے آپ نے بہت کیئرفل رہنا ہے, جس سے آپ کو فائدہ ہوگا. ناظرین مختصر گفتگو کی ہے, بتایا نا کہ کوشش کی کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, کہاں کیا ہونا چاہیے اور کس سچویشن سے اس وقت گزر رہے ہیں, کتنی تعداد میں لوگ باہر جانا چاہ رہے ہیں, ان کو کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نوکرانی, گھروں میں ملازمت ہم کرنے کو تیار ہیں مگر ہمیں بھیج دیں. ایم بی اے, ایم فل کیے ہوئے اسٹوڈنٹس, پڑھے لکھے لوگ باہر جانے کو تیار ہیں, وہ کہہ رہے ہیں بس کسی طرح ہمیں باہر بھیجا جائے. تو یہ سچویشن ہے. اور کنسرن جو فیلڈ کے حسین صاحب تھے, ان کو ہم نے آج اس لیے مدعو کیا تھا کہ وہ یہاں پر آ کے ہمیں بتائیں کہ بھائی کیا چل رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کیا چلتا رہا ہے اور اب کیا دیکھ رہے ہیں مستقبل قریب میں. اسی کے حوالے سے اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا کامنٹ سیکشن میں. آپ دیکھتے ہیں پاکستان ڈیجیٹل. آپ کا بہت شکریہ.